السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت، عزت، کشادہ رزق، سچی محبت، دنیا و آخرت کی بھلائی اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری دل سے آپ لوگوں کے لیے یہ ساری دعائیں ہیں۔ آج جمعہ ہے تو یہ میری طرف سے ریمائنڈر ہے، سورہ کہف پڑھ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی مہمان آ جائے یا کہیں آپ کو جانا پڑ جائے اور یہ آپ سے مس ہو جائے۔ یہ اگلے جمعے تک کے لیے آپ کو روشنی دے گی اور آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت اللہ پاک بخشیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما اور سب سے ہم سے راضی ہو جا۔ آج تو تیرا جمعے کا دن ہے مالک، آج تو تیرا مبارک دن ہے، سارے دنوں کا سردار، بڑے اس دن کی خوشی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی دعائیں سن لے، سب کے غم، فکر، پریشانیاں دور کر دے، سب کی حاجات کو پورا کر دے، سب سے غم مٹا دے مالک، سب کی حاجتوں سے جھولی بھر دے، تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ مغرب سے جمعے کا وقت تو شروع ہو چکا ہے نا، اور آج شام مغرب تک ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس سورۃ کہف پڑھنے کا ٹائم ہے، بھولے نہ۔ اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر کے دوران، کوکنگ کے دوران وغیرہ وغیرہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج جمعہ کے لیے خاص طور پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ غریبوں پہ خرچ کریں، اپنے والدین پہ خرچ کریں، اپنے بہن بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اپنے ضرورت مند رقابت دار بہن بھائی رشتہ داروں میں کوئی ہے تو جو اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے اس کو خرچ کریں، اس سے پہلے کہ یہ پیسے ہم چلے جائیں اور یہ پھر پیسے رہ گئے پیچھے، یہ ہمیں کوئی بھی فائدہ نہ دیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے راستے میں انویسٹ کر دیے تو ان کا پروفٹ بڑھ بڑھ کے
ہمیں مرنے کے بعد بھی آتا رہے گا۔ سلام میں پہل اور اللہ کا قرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی میں نے کل سورہ آل عمران میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا جو کہ آپ یاد رکھا کریں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ کر گھر والوں کو السلام علیکم کہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں، اور ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر نکلے، اور ہم نے اپنے اللہ پر اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ یاد کر لیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی کی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی طرح سے عبادت کروں۔ اللہم انا علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ ایک میں آپ کو دعا بتاؤں جو کہ مجھے رلاتی ہے بہت زیادہ، لیکن میں بتانا بھی چاہتی ہوں، میں پہلے بھی ایک دو دفعہ بتا چکی ہوں۔ نبوی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اے اللہ غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری کمزوری پر اور میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں اے رب العالمین۔ یہ دعا انشاءاللہ میں ذکر گروپ میں اور فیس بک پہ پیج ضرور ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، یاد کرنے کی توفیق دے۔ If my servants ask you about me, I am near. I answer the call of caller when he calls upon me. They should therefore respond to me and believe in me so that hopefully they will be rightly guided. واہ اللہ، کیوں نہیں، تیرا کہنا ہی تو سچ ہے۔ جو شخص بستر پر لیٹے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ قرآن کی ایک دعا جس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قبول کیا، اچھا میں نے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سلمی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں، اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے ہیں۔ ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا،
جب تک وہ زبان سے بول نہ چکے یا عمل نہ کر چکے۔ فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیاں معاف کر دیا گیا، بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا حالت جبر کیا ہو تو اس کو قابل معافی سمجھا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، لیکن آخری دونوں آیتیں آپ پہ پڑھنا لازم ہے، کم از کم 7 بار صبح 7 بار شام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، آپ کی دعائیں منہ سے نکلتے ہی قبول ہوں، آپ پہ اللہ کا فضل و کرم برسے، تو آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میری ریکویسٹ ہے، اے ہمارے رب ہم پر رحم فرمائیے، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو، درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر، اور آپ ہمارے کارساز ہیں سو مدد کیجئے ہماری اور غالب کیجئے ہم کو کافر لوگوں پر۔ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے خدا سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا، اچھا بس میں نے دے دیا۔ اب اس سے زیادہ کنفرمیشن آپ کو اور مجھے کیا چاہیے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت قابل نفرت وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سخت اور جھگڑا کرنے والا ہو۔ لہٰذا ان 2 چیزوں سے ہم سب لوگوں کو بہت پرہیز کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کریں، دکھ میں کام آئیں، کسی کے دکھ کو بانٹیں، حوصلہ دیں، تسلی دیں، گرے ہوئے کو اٹھائیں، پھنسے ہوئے کو نکالنے میں مدد دیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ دیکھیں کتنا منحوس ہے، وہ ہماری ہر حرکت پہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ العدل، اللہ promises those who put their trust in him that he shall suffice for them against all odds, because Allah will execute his decision that he made for them in whatsoever way he wills and chooses. Allah set a measure for all things. It is in accordance with this set measure that he decrees all acts. He is never unfair to us, for he is al-adil, the all just. اللہ نے کہا جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اسے محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر ٹھہرا دیا۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفہ کا بلڈ کلوٹ بنایا۔ فخلقنا علقۃ مضغۃ، پھر ہم نے بلڈ کلوٹ سے لمپ آف فلیش یعنی گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ مقام، پھر ہم نے اسے لمپس اور فلیش سے ہڈیاں بنائیں۔ فکسرنا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ ثم انسانا وخلقنا آخر، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑائی بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے، بہترین شکلیں بنانے والا ہے۔ تو کسی کی شکل پہ کبھی مذاق اڑانا یا ہنسنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا، یہ آنکھ بڑی کرا لیں، یہ ہونٹ موٹے کرا لیں، یہ فلانی چیز یوں کرا لیں، یہ ناک کو پتلا کرا لیں، سیدھا کرا لیں،
یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی چیزوں میں مداخلت ہے اور گناہ ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ دوسروں کو دکھ نہ دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو دکھ دینے سے بچو تو یہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنے اوپر کرو گے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے، اب جو چاہے کہ اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ یوم یقول الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے گا وہ ٹھیک بات زبان سے نکال لے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں ہے بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے والدین سے نیک سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی دوران کام پہننے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے ایک الگ سوٹ بنا سکتا ہے تو بنا لے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں ثواب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک موت کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے تو راحت ہے لیکن گناہگار کے لیے غضب کی پکڑ ہے، اللہ معاف کرنا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا اور چوکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ علمت نفس ما احضرت، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا ساتھ اپنے۔ انتم اشد خلقنا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنے والا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ چار چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی ایسے شخص کو ناحق قتل مت کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، چوری مت کرو اور بدکاری مت کرو۔ مصیبت نہیں، یہ محبوب کی محبت کی ادا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اجر پا لے۔ اب میں آخر میں آپ کو رئیس ہونے کی چابی بتاؤں۔ رئیس ہونے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے کیا بتائی ہے؟ حضرت علی سے لیجئے یہ چابی، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ حضرت علی سے روایت ہے جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا اور غنا کا دروازہ اس پہ کھل جائے گا۔ یہ نہیں بھولنا کبھی بھی، غنی ہونے والی چابی۔ یہ تو یہ سب آسانی سے منٹ میں یاد کر لیں گے کیونکہ یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے نا، یہ تو سب کو چاہیے ہی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں نا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، ایک تسبیح فجر کے ساتھ اور ایک تسبیح مغرب یا عشاء کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ زمینوں آسمانوں سے آپ کے اوپر اللہ کی حلال فراخ روزیاں برسیں گی انشاءاللہ العزیز۔
آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ پھر مجھے اجازت دیجئے، اگر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر لائک کر کے سبسکرائب کر دیجئے، اور کچھ لوگوں کو پلیز ضرور سینڈ کر دیا کریں تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ میں بڑی محبت سے، بڑے شوق سے، بڑی چاہت سے یہ اچھی چیزیں چن کے جمع کر کے آپ کے لیے رکھتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آج جمعہ آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو۔ سورہ کہف اور درود شریف کی خوب بہتات کیجیے۔ خدا حافظ۔